اسی مسجد اقصیٰ سے اور بیت المقدس سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے میں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ اور دوبارہ میں تاریخ اقصیٰ کی طرف آتا ہوں۔ تاریخ فرشتہ اور تاریخ ہند کی کتابوں میں ایک شہید پنجم کا تذکرہ ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ شہید پنجم کا تذکرہ اور شہید پنجم کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہ جو شہید پنجم تھا، جس کو یہ اہل تشیع حضرات بھی شہید پنجم کہتے ہیں، ایران کے لوگ بھی اس کو شہید پنجم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کا اصل نام پتہ نہیں کیا ہے، واللہ عالم، کتابوں میں نہیں لکھا ہوا اس کا نام۔ یہ شہید پنجم جو ہے یہ ایک غالی قسم کا، متشدد قسم کا اور متعصب قسم کا رافضی اور شیعہ تھا۔ اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخانہ اشعار لکھے تھے، لیکن دوسری طرف یہ تھا کہ اس وقت جو بادشاہ تھا تو اس بادشاہ کی جو بیوی تھی جس کا نام تھا ملکہ نور جہاں، یہ شہید پنجم اس ملکہ نور جہاں کا بھی استاد تھا۔ تو اس ملکہ نور جہاں نے بادشاہ سے کہا کہ میں اپنے استاد یعنی شہید پنجم کو آپ کے دربار میں بلانا چاہتی ہوں اور اس کو آپ کے درباریوں میں شامل کرنا چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے کہا کیوں، کیا وجہ؟ اس نے کہا بڑا قابل آدمی ہے، بڑا باصلاحیت ہے، بڑا بااستعداد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، لے آؤ اس کو، اگر اتنا قابل آدمی ہے تو۔ یہ شہید پنجم بادشاہ کے دربار میں آیا اور اس نے بادشاہ کے درباریوں سے اپنے تعلقات استوار کیے، ان کا اعتماد حاصل کیا اور ان کے دلوں میں اپنی عظمت، اپنی محبت اور عقیدت بٹھائی۔ جب یہ سب درباریوں کے اور بادشاہ کا اعتماد یہ حاصل کر چکا تو اس نے ایک شعر کہا، اور اس شعر کا خلاصہ اردو زبان کے اندر، اردو لینگویج میں آپ یوں سمجھ لیں کہ اس نے اس شعر کے اندر یہ اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے اپنی عمر سے نفرت اس لیے ہے، توجہ ہے، مجھے اپنی عمر سے نفرت اس لیے ہے کہ اس میں بھی عمر کا نام ہے، نعوذ باللہ۔ اتنا متشدد قسم کا اور غالی قسم کا یہ رافضی تھا۔ تو کسی نے بادشاہ کے کانوں میں یہ بات ڈال دی کہ یہ جو علامہ صاحب آپ کے دربار میں آئے ہیں، یہ شہید پنجم، تو انہوں نے ایسا شعر کہا ہے اور اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی۔ تو اس بادشاہ کی ایمانی غیرت جاگ اٹھی۔ دیکھیں، کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان، میں بار بار یہ بات آپ کے سامنے جمعے کے موقع پر بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ کوئی بھی انسان کتنا ہی گناہگار، سیاکار، روشن خیال اور بے ضمیر کیوں نہ ہو جائے، لیکن ایک مسلمان کے سامنے، ایک صاحب ایمان کے سامنے جب قرآن کی شان میں، صاحب قرآن کی شان میں اور شاعر اسلام کی شان میں اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہو تو وہ اس گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے، یہ بے نمازی ہو سکتا ہے، یہ شرابی کبابی ہو سکتا ہے، یہ چور ڈاکو لٹیرا ہو سکتا ہے، یہ بدکار اور سیاکار ہو سکتا ہے، لیکن اس کا ایمان اتنا نہیں گر سکتا، اس کی ایمانی گراوٹ اس سطح پر نہیں جا سکتی کہ اس کے سامنے اپنے محبوب پیغمبر یا یاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی ہو اور یہ برداشت کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس بادشاہ نے اس شہید پنجم کو، علامہ صاحب کو اپنے دربار میں بلایا اور بلا کر اس سے تفتیش شروع کی۔ جب بادشاہ تفتیش شروع کرنے لگا تو یہ جو ملکہ نور جہاں تھی، اس بادشاہ کی بیوی، اس شہید پنجم کی شاگردہ، یہ بار بار اشارات و کنایات سے بادشاہ کو منع کر رہی ہے کہ نہیں بادشاہ سلامت، چھوڑیں اس مسئلے کو ختم کریں، لیکن بادشاہ نہیں باز آیا۔ آخر میں اس ملکہ نور جہاں نے بادشاہ سلامت کا دامن پکڑ کر یوں زور سے کھینچا کہ آپ بس کریں، چھوڑیں اس مسئلے کو، رہنے دیں۔ تو بادشاہ نے اپنا الٹا ہاتھ یوں جھڑکا اور جھڑک کر اس نے اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے تم سے بڑی محبت ہے، مجھے تم سے شدید محبت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو اگر مجھ سے ناراض ہو گئی تو میں مر جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا، میں اپنی جان دے دوں گا، لیکن میں ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کر سکتا ہوں، اپنے آپ کو قربان کر سکتا ہوں، لیکن میں ایمان کو قربان نہیں کر سکتا۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے علامہ صاحب کو کھڑا کر کے کہا کہ علامہ صاحب آپ نے یہ شعر کہا ہے؟ اس نے کہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ تھا
کہ سارے درباری میں نے ان کا اعتماد حاصل کر لیا ہے، یہ سارے دربار والے میرے معتقد ہیں، بادشاہ سلامت کی بیوی ملکہ نور جہاں میری شاگردہ ہے، بادشاہ میرا کیا بگاڑے گا؟ اس نے کہا میں نے کہا ہے۔ بادشاہ سلامت نے دوبارہ کہا کہ علامہ صاحب سوچ کر آپ بتائیے اور سوچ کر جواب دیجئے، آپ نے یہ شعر کہا ہے کہ مجھے اپنی عمر سے نفرت اس لیے کہ اس میں حضرت عمر کا نام ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے کہا ہے۔ بادشاہ سلامت نے فوراً آرڈر جاری کیا کہ اس کو پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکا دو۔ گستاخ صحابہ گستاخ رسول کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے یہ لوگ اس کو شہید پنجم کہتے ہیں۔ یہ واقعہ جو ہے یہ تاریخ ہند اور تاریخ فرشتہ جو کتابیں ان کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ بہرحال یہ بنو اسرائیل بیت المقدس کے ارد گرد جب آباد ہو گئے اور ان کا مکمل طور پر اس بیت المقدس کے اوپر جب قبضہ ہو گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی ان کو گورنر بنا کر اور لشکر کا امیر بنا کر، لشکر کا سربراہ بنا کر، کمانڈر بنا کر بیت المقدس میں بھیجا کہ بیت المقدس سے یہودیوں کا قبضہ چھڑایا جائے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کی قیادت کرتے ہوئے لشکر لے کے جب بیت المقدس کے اندر پہنچے اور انہوں نے جا کر یہودیوں کو پیغام سنایا کہ اس طرح ہم بیت المقدس سے قبضہ آپ کا چھوڑنا چاہتے ہیں، تو اس وقت بنو اسرائیل کے اور ان یہودیوں کے جو علماء اور ان کے ربانیین اور احبار اور ان کے جو بڑے وڈیرے پادری وغیرہ تھے، انہوں نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ دیکھو ہم اس وقت طاقت اور قوت کے اندر ہیں، بیت المقدس کے اوپر مسجد اقصیٰ کے اوپر ہمارا مکمل طور پر قبضہ ہے، تم جنگ کر کے قتال کر کے قبضہ نہیں چھڑا سکتے، البتہ ہم نے اپنی کتابوں کے اندر یعنی تورات انجیل وغیرہ جو آسمانی کتابیں ہیں ان آسمانی کتابوں میں ایک شخص کا تذکرہ پڑا ہے اور اس کا نام ہے عمر، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی۔ اس عمر کی یہ نشانیاں ہم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھی ہیں، ہم اس عمر کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس عمر سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور اس عمر کے اندر یہ نشانیاں جو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب تک عمر نہیں آ جاتا اور جب تک اس عمر کے اندر وہ نشانیاں جو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتے، اس وقت تک ہم بیت المقدس کا قبضہ نہیں چھوڑیں گے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہو گئے، انہوں نے کہا وہ تو کیا بات ہے، وہ عمر جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، جس کا تذکرہ یہ کر رہے ہیں، جس کی نشانیاں بتلا رہے ہیں، وہ تو ہمارے امیر المؤمنین ہمارے خلیفہ ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ امیر المؤمنین یہ یہودی اس طرح کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم عمر نامی شخص سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اندر یہ نشانیاں ہیں، وہ نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اگر وہ عمر آ جاتا ہے تو ہم بغیر قتال کے بغیر جنگ کے بیت المقدس آپ کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ خط پہنچا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس شورا بلائی، میٹنگ بلائی صحابہ کرام کی، اور اس وقت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے وزراء میں سیدنا علی المرتضیٰ سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کو وزیر خاص کا درجہ حاصل تھا، سب کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ تو ظالموں نے ان صحابہ کرام کے درمیان ایسی ہی خلیج پیدا کر دی ہے، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی کے درمیان، سیدنا علی اور سیدنا ابو بکر کے درمیان، سیدنا علی اور سیدنا عثمان کے درمیان، سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان خلیج اور فاصلے پیدا کر دیے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سارے صحابہ اکرام آپس میں شیر و شکر تھے، سارے کے سارے صحابہ اکرام آپس میں بھائی بھائی تھے، سارے کے سارے صحابہ آپس میں دوست تھے، سارے کے سارے صحابہ ایک دوسرے پر اعتماد کرتے تھے، ایک دوسرے پر اپنی جانیں نچھاور کرتے تھے، اور سارے کے سارے صحابہ رحماء بینہم کا مصداق تھے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو وزیر خاص کا درجہ عطا فرمایا تھا۔ ان کو بلایا اور ان کو بلا کر کہا کہ میں اس طرح
جانا چاہتا ہوں بیت المقدس، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اپنی رائے پیش کی، اور ہر ایک شخص کو اپنی رائے پیش کرنے کا مکمل طور پر اختیار حاصل ہے، حق حاصل ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ کو کیا ضرورت ہے بیت المقدس جانے کی، اتنا لمبا سفر آپ کاٹیں گے، سفر کی مشقتیں آپ جھیلیں گے، آپ نے لشکر بھیج دیا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حق میں، مسلمانوں کے حق میں فتح لکھی ہوئی ہے، ہمارے مقدر میں اگر فتح لکھی ہوئی ہے تو فتح ہمیں مل جائے گی، آپ کے چلے جائے بغیر بھی ہمیں فتح مل جائے گی، آپ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ایمان افروز جواب دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آج اگر میں بیت المقدس نہیں جاتا تو جتنے لوگوں کا بھی خون گرے گا ان کی خون ریزی کا وبال میرے اوپر پڑے گا۔ کل روز محشر اللہ تبارک و تعالی اگر مجھ سے پوچھیں گے کہ عمر تو کیوں نہیں گیا، تیرے جانے کی وجہ سے یہ قتل و غارت گری نہ ہوتی، خون ریزی نہ ہوتی، تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ اور یہی جواب اگر آپ کو یاد ہو تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کے ریگزاروں میں جاتے ہوئے بھی دیا تھا۔ کیوں دیا تھا؟ اس لیے دیا تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروقی تربیت اور صحبت کے اندر تربیت حاصل کر چکے تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہ چکے تھے، اور انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی سیکھا تھا۔ اس لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا کے ریگزاروں میں جانے سے پہلے نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکابر صحابہ نے مشورہ دیا کہ آپ کربلا میں مت جائیں، آپ کوفہ مت جائیں، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی ایمان افروز جواب دیا تھا کہ آج میں اگر کربلا نہیں جاتا، آج اگر میں میدان کربلا میں نہیں کودتا، آج اگر میں کوفہ نہیں جاتا تو میرے نانا محمد مصطفیٰ آصف مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مٹ جائے گا۔ میں اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، میں اپنی جان قربان کر سکتا ہوں، میں اپنا خاندان نبوت قربان کر سکتا ہوں، لیکن اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں میں جاؤں گا۔ بہرحال آپ نے سفر شروع کیا۔